وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. معزز علماء کرام، جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے ذمہ داران و اراکین اور یہاں اس حج تربیتی کیمپ میں شریک حج کے لیے عزم بنائے ہوئے ہمارے دینی بھائی اور دینی بہنیں، سب سے پہلے میں جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ کی اس کوشش پر جو اللہ کی توفیق کے بعد انہیں حاصل ہے اور ہر سال یہ کوشش جمعیت کرتی ہے، اپنے اس شہر بھیونڈی کے حجاج کے لیے، حاجیوں اور حجینوں کے لیے جو حج کے سفر پر جانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے خالص اسلامی طریقے حج، خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج کا مسنون طریقہ، بلا تفریق کے مسلک و مذہب، دلائل کی روشنی میں تربیت کا کام یہ جمعیت کرتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو جمعیت کی اس کوشش پر مبارکباد دینی چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں اخلاص عطا فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اسی طرح آپ تمام بھائیوں کو، تمام دینی ماؤں بہنوں کو جو حج کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اللہ کی توفیق سے عنقریب پہنچنے والے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اس شرف یابی پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ایسے ہی سارے دنیا کے ان مسلمانوں کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو اللہ کے گھر کے حج کے لیے جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، پابرکاب ہیں اپنے اپنے ذرائع سے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ حج مبرور یعنی وہ حج جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سب کے لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو مسنون حج کرنے کی توفیق دے اور حج کے جتنے منکرات ہیں، مخالفات ہیں، حج کو نقصان پہنچانے والے جو اعمال ہیں، اس عبادت میں جو نقص اور کمی کرنے والے جو اعمال ہیں،
تمام حاجیوں کو، تمام حجینوں کو ان سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے تاکہ انہیں حج مبرور حاصل ہو۔ اور حج مبرور کہتے ہیں اس حج کو جو سنت کے مطابق ادا کیا گیا ہو، اور حج کرنے کے بعد جب وہ اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنی بستیوں میں لوٹ کر کے، اپنے اپنے ملک میں لوٹ کر کے آئیں، تو وہ حج کے اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے بعد، کہ حج کے بعد جب آدمی کمپلیٹ حج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر لیتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو جب وہ پاک ہو جائے، گناہوں سے صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے، تو جب وہ حج کر کے لوٹے اپنے اپنے وطن، اپنی اپنی بستی، اپنے اپنے ملک میں، تو وہ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے فسق و فجور سے، ہر طرح کے شرک و بدعات سے، ہر طرح کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مخالفتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچنے کی توفیق دے تاکہ وہ اسی خیر اور تقوی پر مریں۔ ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے تمام بھائیوں کو، آپ سب کو، آپ تمام دینی ماؤں بہنوں کو جو حج کے لیے جا رہے ہیں، سب حج کے بعد حج کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ایسا حج کہ جیسے حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پاک کر دیا ہو، اور پھر پاک کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے، پاک ہی رہے بقیہ زندگی میں، تاکہ جو تصور ہے سماج کا کہ یہ اللہ کا بندہ، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارا بزرگ، ہمارا چچا، ہمارا جوان یہ حج کر کے جو آیا ہے، یہ واقعی حاجی ہے، یہ حجین ہے، یہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں حقیقی حج کا حقیقت میں ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حج مبرور عطا فرما دیا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ حج کرنے کے بعد بھی ان کے طور طریقے، ان کے معاملات، ان کے رویے اور ان کے دین اور دنیا میں کوئی بہتری نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اور ان کے ایسے کرتوت بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے حج نہیں کیا، یعنی اس سے بھی برے حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی بھی فکر ہمیں کرنی ہے۔ دیکھیے، آپ حج کو جا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے مہاجر اور حج کے مربی جنہوں نے مسنون طریقے کا آپ کو حج بتایا ہے، آپ کو کہیں خلل لگے، کہیں نہ سمجھ میں آئے بات، کہیں شبہہ لگے، تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، علماء سے کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کو علماء میسر ہوں ان سے کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے سوال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بہت بڑی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ حج اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ اسلام میں رکن ہے، پلر ہے۔ یہ جیسے اس عمارت میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمارت میں، اسکول کے اس حال میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے جو اس طرح کے تربیتی کیمپ کے لیے وہ اسے بآسانی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے پلر لگے ہوئے ہیں، یہ پلر پر یہ عمارت کھڑی ہے۔ ایسے اسلام کی عمارت بھی کچھ بنیادوں پر کھڑی ہے، اس میں ایک بنیاد حج ہے۔ یہ حج اللہ کی بہت بڑی عبادت کا عمل ہے۔ تو آپ جانتے ہیں عبادت اللہ کے لیے، عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور عبادت کا طریقہ ہمارے اور آپ کے سماج میں، ہمارے اور آپ کے الگ الگ ناموں سے نہیں۔ جیسے ہم حج میں سارے دنیا کے مسلمان ایک ہو کر کے، حاجی ہو کر کے، حج کے عازم ہو کر کے اللہ کے گھر پہ پہنچتے ہیں، مقامات مقدسہ پہ پہنچتے ہیں، عرفہ، منی، مزدلفہ پہ پہنچتے ہیں، اور اسی طرح حج ایک ہو کر کے انجام دیتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کی بندگی حج کی صورت میں کرتے ہیں تو سب ایک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سارے لوگوں کا جب یہ تصور ہوتا ہے کہ حج یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے، تو سارے مسلمانوں کا یہ بھی کنسپٹ بہت مضبوط ہونا چاہیے، مستحکم ہونی چاہیے، سوچ مستحکم ہونی چاہیے کہ عبادت جب اللہ کے لیے ہے تو عبادت کا طریقہ بھی ہمارے لیے کوئی متعین ہوگا۔ وہ طریقہ کس کا ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کوئی بھی طریقہ چھوڑا نہیں ہے عبادت کا جو آپ نے بتا نہ دیا ہو، جس کے تعلق سے، جس عبادت کے تعلق سے ہم محتاج ہوں کہ آپ نے نہیں بتایا تو فلاں نے بتایا، یا ہم پھر اختلاف آپس میں کریں۔ دیکھیں حج کے جانے والے ہر حاجی اور حجین کا یہ مضبوط تصور ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے اللہ کی، یہ شرف حاصل ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں مہمان کی حیثیت سے بلایا ہے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے اس مبارک موقع سے ہمیں فیضیاب اور سرفراز فرمایا ہے، تو ہمارا تصور مضبوط ہو کہ ہم اللہ کے گھر پر عبادت کے لیے جب پہنچیں گے تو اس عبادت کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، جن کے طریقے سے کسی کو اختلاف کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ بہانہ کچھ بھی کر لے، تعویل کچھ بھی کر لے، باتیں کچھ بھی بنا لے، لیکن کیسے باتیں بنانا صحیح ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے سامنے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نبی کا طریقہ اس کے سامنے موجود ہے دو چار کی طرح سے، تو اسے کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے کسی کی جرات جائز ہو سکتی ہے کہ سنت کے طریقے کی موجودگی کے باوجود وہ غیر مسنون طریقہ بتائے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ایسا میرے بھائیوں، اس لیے جب یہ مضبوط ہم مسلمانوں کی جب یہ سوچ مضبوط ہوگی، ہم موقف میں اپنے مضبوط ہوں گے کہ جیسے ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم عبادت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہی مطابق کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ کہیں سوچ کے ساتھ غلطی بھی ہوگی، ہوتی رہتی ہے غلطی، لیکن سوچ مضبوط ہے تو جان کر کے بندہ غلطی نہیں کرے گا۔ نبی کی سنت جانے گا تو جان کر کے نہیں چھوڑے گا، نہیں جانا چھوٹ گئی سنت، کسی اور طریقے پر عمل ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن سنت جان کر کے حاجی اس لیے سنت نہیں چھوڑے گا، یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کی۔ کیا سنت کے طریقے کو چھوڑ کر کے غیر مسنون طریقے پر حج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ سوچ بہت مضبوط رہنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں آپ نے تفصیل سے سن لی، الحمدللہ گھنٹوں سنت کے مطابق حج کا یہ بیان ہوا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ مسلسل چلتا ہے اور چلتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے رہے۔ تو یہ سوچ مضبوط رہنی چاہیے۔ ایک سوچ اور جس کا ذکر میں نے ابھی اشارتاً کیا تھا کہ ہم ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، حج کے لیے پہنچتے ہیں، سارے کے سارے مسلمانوں کا وہ اجتماع بلا کسی تفریق مسلک کے ہوتا ہے، کوئی تفریق وہاں نہیں ہوتی، یہ ہم ہیں، یہ آپ ہیں، وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ دھماکے ہے، کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اللہ کے گھروں میں مسلمانوں کے پہنچنے کے لیے جب اللہ کے گھر میں جو سارے گھروں کا قبلہ ہے، ساری کروڑوں مسجدوں کا جو قبلہ ہے، جس کی طرف سارے مسلمان مرد و عورت اپنی تمام فرض اور نفل تمام نمازوں میں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر دیکھتے، وہ کعبہ و قبلہ دیکھتے جس کی طرف ہمارے مسجدوں کے رخ ہیں، ہمارے چہرے ہوتے ہیں ہماری تمام نمازوں میں، اور وہاں جب پہنچتا ہے تو کوئی تفریق نہیں ہوتی، یہ آپ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ دھماکے ہیں، یہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے اس کعبہ و قبلہ میں بیت اللہ میں پہنچنے کے بعد ہمارے بیچ میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور وہاں کوئی تفریق اور کہیں بھی اللہ کے گھر کے تعلق سے کوئی تفریق مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں شرک و بدعت نہ ہو، شرکیات کے عمل نہ ہو، ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر ایسی جگہ پر نماز ہونے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہو، سارے مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں ایسے ہی آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے جیسے وہ اللہ کے کعبہ و قبلہ بیت اللہ الحرام میں آتے ہیں۔ آج آپ یہاں جمع ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کر کے اور سن کر کے کہ ہم جمع ہوتے ہیں یہاں حج کا مسنون طریقہ سیکھنے کے لیے، حج کا مسنون طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ کسی بھائی کو اگر یہ نہ سمجھ میں آیا ہو کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، ایسا سمجھ میں آیا ہو کہ نہیں غیر مسنون طریقہ سکھا دیا گیا، اسے یہاں کے علماء سے پوچھنا چاہیے جن سے سنا
گیا یا اپنے علماء سے یا جہاں جو عالم ملے کتاب و سنت کے حوالے سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی سنت کا حوالہ لے کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی نے جب حج فرمایا تو کیا فرمایا آپ نے سنا, خذوا عنی مناسککم, تم مجھ سے میرے طریقے کو سیکھ لو جو تمہیں حج کا طریقہ مجھ سے مل رہا ہے, مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. صحابہ نے آپ سے حج کا طریقہ سیکھ لیا. آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے بڑی تعداد بتائی جاتی ہے. صحابہ کرام نے حج کیا, صحابیات نے حج کیا, آپ کا حج ریکارڈ کر لیا, آنکھوں دیکھا حال آپ کے حج کا. کچھ نہیں ضرورت ہے گھٹانے بڑھانے کی. اگر کوئی یہ بھائی کہتا ہے پہلے چکر اللہ کے گھر کا جب حاجی یا عمرہ کرنے والا کرے, حجین یا عمرہ کرنے والی کرے, تو یہ دعا پڑھیں, دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں, تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھیں, چوتھے چکر میں یہ دعا پڑھیں, ایسے ہی 7 چکروں کی 7 الگ الگ دعائیں. تو ہم پوچھ سکتے ہیں, ہمیں پوچھنا چاہیے. ہمارے دل میں سوال اس نقطۂ نظر کی مضبوطی کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ تو ثابت ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں, رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ نے دعا سکھائی کہ مانگو اللہ سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مانگو. اللہ کے نبی نے یہ تو سکھایا, یہ ہمیں معلوم ہے. اس کے بعد آپ نے کیا سکھایا؟ اگر اس کے بعد آپ نے کوئی مخصوص دعا نہیں سکھائی تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ہر وہ بھلائی, ہر وہ چیز مانگیں, ہر وہ ذکر و اذکار کریں جس کو عام رکھا گیا ہے, خاص نہیں کیا گیا ہے. اگر کوئی کہے اس دعا میں, اس چکر میں یہی دعا پڑھو, تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو یہی دعا پڑھو, تو کیا آپ سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے اس طرح ہم حج کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا اور جس طرح آپ نے حج کرنے کی تعلیم دی ہے. یہ میرے بھائیوں, یہ مجھے ایک بات یہ کہنی تھی کہ دیکھیے, ہم حج میں پہنچتے ہیں تو ہم ایک ہوتے ہیں. سارے مسلمانوں کو, ساری دنیا کے مسلمانوں کو وہاں سے ایک سبق لے کر کے اپنے اپنے وطن, اپنی اپنی بستیوں میں لوٹنا چاہیے, رہنا چاہیے. کہ ہم اس گھر میں پہنچتے ہیں تو ہم سب ایک ہوتے ہیں. ہمارے پڑوس میں اللہ کا کوئی گھر ہوتا ہے تو ہم کس وجہ سے وہاں ایک ہو کر کے, ایک جماعت میں شامل ہو کر کے ہم اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے وجہ کیا ہے, وجہ تلاش کرنا چاہیے. کیا کسی اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے بجائے کیا کسی قبر والے کی عبادت ہوتی ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہے کہ آپ نہیں جاتے؟ اس لیے سب سوچنے کی چیز ہے. ایک سبق تو یہ ہے کہ حج سے مسلمانوں میں اتحاد کا, اجتماعیت کا, ایک ہو کر کے اللہ کی بندگی کا, اللہ کی بندگی کے مراکز میں جمع ہونے کا ہمیں سبق ملتا ہے, ایک ہو کر کے. اور یہ سبق ملتا ہے حج سے کہ یہ حجر اسود دیکھیے جنت کا پتھر ہے. جنت کے پتھر کو چومنے کے لیے جذبہ کتنا ہوتا ہے؟ بہت جذبہ ہوتا ہے, بہت جذبہ ہوتا ہے. ایک حاجی اور حجین کے دل میں بہت جذبہ ہوتا ہے. لیکن ہم کسی مسلمان کو دکھی کر کے, تکلیف دے کر کے, دھکا دے کر کے, اس کے اوپر چڑھ دوڑ کر کے, اپنی طاقت کا بیجا اس کو دور کرنے کے لیے, کنارے کرنے کے لیے استعمال کر کے اگر ہم حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں تو یہ ثواب کا کام نہیں, گناہ کا کام ہو سکتا ہے, گناہ کا کام ہو سکتا ہے. اور ایسے ہی دیکھیے جب کعبہ کو ہم دیکھتے ہیں, کعبہ میں ہم جب پہنچتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے. یاد کرنا چاہیے سارے مسلمانوں کو. آپ نے فرمایا تھا کعبہ تیری عظمت بہت بڑی ہے, تیری حرمت بہت بڑی ہے, لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ تیری عزت اور تیری حرمت اور عظمت اور تیری تعظیم سے بڑی مسلمانوں کی عزت اور آبرو ہے. مسلمانوں کو 3 حیثیتوں سے تیرے مقابل میں حرمت اور تعظیم بڑی حاصل ہے. آپ بتائیے, آپ نے فرمایا. ایک سبق ملتا ہے کہ ہم کیا مسلمانوں کی عزت اور حرمت کا ایسے ہی پاس و لحاظ کرتے ہیں جیسے کعبہ کی حرمت اور عزت ہمارے دل میں ہوتی ہے, اور ایسے ہی کیا ہم دنیا کی زندگی میں
अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ दे करके हजर अस्वद का बोसा हम नहीं लेंगे। हमें वैसे ही सवाब मिलेगा जैसे चूम के मिलता है, इशारा करने से मिलेगा। अल्लाह अकबर कह के इशारा करेंगे हजर अस्वद का और आप जारी रखेंगे अपना तवाफ, ऐसे ही सवाब मिलेगा जैसे हजर अस्वद के चूमने पर मिलता है। लेकिन मुसलमानों को दुखी करके, धक्का दे करके, तकलीफ दे करके हजर अस्वद को चूमने की इजाजत नहीं है। यह सबक है कि दुनिया की जिंदगी में एक मुसलमान के साथ मामला, बर्ताव और एक दूसरे की जिस्मानी, दीनी, मानवी और उनकी हैसियतों का, माली, उनके मामलात में बेहतर रवैये का कितना बड़ा सबक हमें वहां से मिलता है। मेरे भाइयों, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे ही एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और वक्त मेरे भाइयों काफी हो गया और बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बाकी नहीं है। मैं पूरी बात सुन नहीं सका, कुछ ताखीर की वजह से, जिसके लिए जिम्मेदारों से भी माजरत चाहता हूं और आप लोगों से भी इस तौर पर कि हाजिर रहता तो हम सबको अच्छा लगता कि जो लोग शरीक हैं वो सब साथ में रहे तो बेहतर बात होती है। लेकिन कुछ उज़्र की वजह से मैं ताखीर पहुंचा। देखिए, ताखीर से पहुंचा। देखिए, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो बात हम सब के लिए है। हाँ, वो हम सब के लिए है। वो बात ये है कि जब हमारा अल्लाह के घर का तवाफ मुकम्मल होता है, यानी वो तवाफ कुदूम हो, वो उम्रे का तवाफ हो, तो हम उसके बाद सही को निकलते हैं। 2 रकात पढ़ करके सही को हम निकलते हैं। जमजम पीते हैं, आबे जमजम पीते हैं। देखिए, वहां हम सबको ये तसव्वुर करना चाहिए, बिलखुसूस हमारी हज्जिन बहनों को, बेटियों को, माओं को तसव्वुर करना चाहिए ये जमजम है क्या, वहां से क्या सबक हम देखते हैं। जमजम को, जमजम के कुएं से हम लगे हुए होते हैं तो क्या सबक मिलता है। उम्मे इस्माइल की तारीख याद करना चाहिए, हाजिरा जिन्हें बोलते हैं, हाजिर की तारीख याद करना चाहिए। देखिए, वो जमजम का चश्मा कैसे फूटा, कैसे अल्लाह ताला ने उस जमजम के कुआं को अल्लाह ताला ने पैदा किया। देखिए, वो याद करना चाहिए। ये असल में मशाइर जो हैं, ये मकामात जो हैं, इनको याद करने की बहुत जरूरत है। खास तौर पर ऐसे हालात में जब दुनिया में मुसलमान फितरों में मुब्तला हो, जुल्म जौर के हालात में मुब्तला हो, तो वहां उसको अपने ईमान को, उन वाकयात को याद करके मजबूत करना चाहिए। हिंदुस्तान से 2 लाख से ज्यादा हमारे भाई और बहनें हज को जा रहे हैं। 2 लाख तो गवर्नमेंट का कोटा है जो वहां से अलाट है सऊदी अरब की तरफ से। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला उनकी कोशिशों और निगरानी में बेहतर से बेहतर इंतजामात के साथ सारी दुनिया के लोग हज निहायत अमन और सुकून के माहौल में अदा कर सके। अल्लाह ताला इसकी उनको तौफीक दे। देखिए, इस साल कोटा बढ़ा तो 2 लाख का कोटा हो गया, उससे बढ़ करके भी हजारों लोग जाते हैं मुख्तलिफ और जरियों से। ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, तो ये सबक लेकर के सारी दुनिया के हाजियों को आना चाहिए। वहां देख करके अल्लाह ताला जब अपने बंदों की हिफाजत करता है तो वहां भी हिफाजत करता है जहां पानी नहीं, जहां सब्जा नहीं, जहां खुराक नहीं, जहां आबादी और बस्ती नहीं, जहां कोई मुआविन और मददगार नहीं। अल्लाह को उस घर की तामीर, इसी काबा की, जिसे आप देखेंगे इंशाअल्लाह करीब, जिसे आप अपनी खुली हुई पेशानी की आंखों से देखेंगे। आप बताओ, इस घर को जब अल्लाह को बनाना हुआ, उस काबा के मकाम पर जब इस घर की तामीर करनी हुई, तो देखिए अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई तकदीर के हिसाब से वहां आबाद करना चाहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान को। तो हुक्म दिया, कहा ले जाओ हाजिर को, ले जाओ अपने बेटे इस्माइल को, इस दूध पीते बेटे को ले जाओ, यहां आबाद कर दो। आबाद कर दिया। आबाद करके वो उसके बाद जो कुछ पानी था, जो कुछ तोशा था, दे दिया और चलने लगे। उम्मे इस्माइल, हाजिरा जिन्हें हम कहते हैं, उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम पीछे पीछे लग गई। आप यहाँ छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई नहीं है।
कोई गमगुसार नहीं है, कोई आसार नहीं है जिंदगी के, तो सोचती हैं कि आखिर कोई जवाब नहीं देते हैं इब्राहिम, मेरे शौहर कोई जवाब नहीं देते हैं, तो खुद ही कहती हैं क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह का हुक्म। ये सबक है हमारे लिए, एक सबक है। वो कहती हैं जब अल्लाह का हुक्म है तो यहां जिंदगी के लिए कोई सपोर्ट और कोई सोर्स नहीं है, देखने के लिए कोई जरिया नहीं है, तब भी कहती हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। आप जाइए हिंदुस्तान में करोड़ों, 20 करोड़ से बड़ी तादाद में मुसलमान बसता है और सारी दुनिया में मुसलमानों की आबादी आज बहुत बड़ी है। उन्हें इस अकीदे में पहले मजबूत होने की जरूरत है कि अल्लाह ताला हमारी अकेले अगर हिफाजत करेगा तो सारी दुनिया की ताकतें एक होकर के हमें मिटाना चाहेंगी तो नहीं मिटा सकती। मेरे भाइयों, ये सबक हमें लेना चाहिए। वहां पहुंच करके हमारा तवाफे काबा मुकम्मल होता है, हम जमजम पे जाते हैं, 2 रकत नमाज पढ़ते, हम याद करें ये जमजम जब ये पानी का चश्मा उबला तो उन्होंने उसे मुंडेर बना करके उसे सोचा पानी के लिए बेताब थी, चढ़ गई नीचे से, काबा की वादी है, चढ़ गई सफा पर, सफा से पर से कुछ नहीं मिला और न नजर आया तो उतर गई फिर चढ़ गई मरवा पर। ये तो हाल था हाजरा का। लेकिन आप देखिए इस दौड़ के पीछे तलाश वो करती रही अपने असबाब, अपनी हैसियतों के हिसाब से, लेकिन ईमान ये था कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। और देखिए एक सबक और है इस जमजम के हवाले से। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तरह अगर रोक करके बांध करके हाजरा ने अगर ये काम न किया होता तो चश्मा अल्लाह ताला बुलाता और बहता रहता जमजम। उससे ये सबक भी है, मिलता है कि देखिए जो चीज जितनी आम होगी उतनी ही उसमें बरकत होगी, जितनी ही आम होगी उतनी ही बरकत होगी। इसलिए इसका भी तसव्वुर रखना चाहिए। और एक आखिरी बात मेरे भाइयों, ये तसव्वुर हमारा बहुत मजबूत रहना चाहिए। देखिए उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने उसके बाद आबाद कर दिया उसको, और सारी दुनिया की तवज्जो, सारे मुसलमानों के दिल की धड़कन बन गई वो जगह, और वो काबा व किबला और बैतुल्लाहिल हराम, जहां आबादी का तसव्वुर नहीं था वहां आबादी का ये माहौल बन गया कि दुनिया से इतनी ज्यादा वहां आने के लिए इकबाल है और इतने जज्बे हैं कि सैकड़ों कानून लगे हुए हैं पाबंदी के कि लोग अगर आएंगे तो कंट्रोल कैसे होगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे भाइयों। तो ये सबक हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला से हम जब जुड़े रहेंगे, अल्लाह ताला के ऊपर सच्चा तवक्कुल और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत का सही ईमान हमारा होगा और हम अल्लाह के वली बन करके रहेंगे। अल्लाह के वली का मतलब अल्लाह का मुत्तकी बंदा बन करके रहेंगे। हर बंदा मोमिन अल्लाह का वली होता है अपने दर्जे के हिसाब से। जितना ईमान और तकवा उसका बड़ा होगा उतना ही वलायत में उसका दर्जा बड़ा होगा। और आप जानते हैं अल्लाह ताला फरमाता है जिसने मेरे किसी एक वली से जंग का ऐलान किया उसके खिलाफ अल्लाह ताला फरमाता है मेरा ऐलान जंग है। आप बताओ अल्लाह ताला से जंग कौन मोल लेकर के कामयाबी हासिल कर सकता है? इस ईमान की जरूरत है और अल्लाह ताला की मदद के लिए ईमान और तकवा की जरूरत है। और ये तारीख हमें बताती है कि देखिए अल्लाह ताला ने कैसा किया। एक और बात मेरे भाइयों, एक और बात इस तनाजुर में भी, जिस तनाजुर में आज हम हिंदुस्तान में जीते हैं, अल्लाह ताला समझ दे मुल्क के इख्तिदार में बैठे हुए लोगों को कि मुल्क में शर्मनाक हद तक बेचैनी फैल रही है और इज्तिमाई या अटैक या मौत, लिंचिंग के जो घिनौनी हरकतें और जाबिराना जो अमल हो रहा है, अल्लाह ताला इन्हें समझ दे और इन्हें कंट्रोल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे, इनकी नीयतें अच्छी हो। देखिए लेकिन उसके बावजूद देखिए हमारे लिए सबक क्या है, हमारे लिए इस हज से सबक क्या मिलता है।
ہمارے لیے اس حج کے کنجی سے سبق ملتا ہے. جب میقات سے ہم آگے میقات سے جب ہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ کا جب آوازہ ہم بلند کرتے ہیں تو وہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. کیا سبق ملتا ہے؟ ہم حاجی ہیں، حج کے لیے سفر پر ہیں، سرحد حج سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اپنوں کے لیے بلند آواز سے کہ اے اللہ حمد کا مستحق تو ہی ہے، بادشاہتوں کا حقیقی مالک تو ہی ہے، اصل بادشاہ تو ہی ہے، ساری نعمتوں کا مالک تو ہی ہے، جسے دنیا میں بادشاہتیں نعمتیں ملی ہیں حقیقت میں دینے والا تو ہی ہے. اے اللہ تیرا کوئی ساجھیدار نہیں، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں. یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دنیا میں شرک اور طاغوت جب مسلط ہوتا ہے اور ہم سے شرکیات پر کے ارتکاب پر آمادہ کرتا ہے تو اس وقت ہمارا یہ ایمان کہ جب ہم اپنے لاکھوں حاجیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تب بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم جب نماز میں جمع ہونے کے لیے اذان سنتے ہیں تو اذان میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے سب باطل ہے. یہ سب باطل ہے. میرے بھائیوں بہت مضبوط موقف رہنا چاہیے. کوئی کلمہ پڑھنے والے سے اللہ کی کبریائی اور توحید کے سوا جے جے کار نہیں کرا سکتا اگر اس کا ایمان مضبوط ہو، وہ اپنی عبادتوں کو صحیح طور پر سمجھ کر کے انجام دیتا ہو. جب ہم کتنے وظیفے پڑھتے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ جو جتنا پڑھتے ہیں اتنا ہی برکت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے توفیق والے بندے ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور اسی لیے سلف پر جب مشرکوں نے کافروں نے ظلم کیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. پورے حج میں آپ دیکھیے تلبیہ ہے توحید کا، تلبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا. حج پورا حج وہ سبق ہے. اسی طرح دیکھیے ایک بات اور، سنت کے مطابق آپ نے بہت ساری باتیں سنی. حجر اسود کا صرف بوسہ دیا جاتا ہے. کس کا؟ حجر اسود کا، کعبہ کی عمارت کا نہیں. اگر دنیا میں کوئی سب سے مقدس عمارت ہو سکتی ہے، ڈھانچہ ہو سکتا ہے تو کعبہ کا. آپ بتائیے کعبہ کو نہیں چوما جائے گا، صرف حجر اسود کو چوما جائے گا. کیا یہ سبق سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ کعبہ کو نہیں چوما جا سکتا، کعبہ کو نہیں چاٹا جا سکتا؟ یہ سنت اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی. بعض سلف نے کعبہ کو کعبہ سمجھ کر کے چومنا شروع کیا تو ٹوک دیا گیا، کہا سنت کی مخالفت آپ کرتے ہیں. تو تسلیم کر دیا گیا کہ واقعی سنت کی مخالفت فتنہ پیدا کر دے گی، اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے ترک کر دیا، کعبہ میں صرف حجر اسود کو چوما جائے گا. آپ بتائیے اب اس کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی عمارت، کوئی تعمیر، کوئی قبہ، کوئی مزار ہو سکتا ہے جس کو چوما اور چاٹا جا سکے؟ آپ بتاؤ. کعبہ کو آپ جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ وہ عمر دے، وہ صحت دے، حالات رہے نارمل، مطلب سیزن رہے، سفر رہے، آپ حج کو پہنچے. آپ بتائیے پورے مقامات مقدسہ میں کہیں چومیں گے، چاٹیں گے؟ آپ کہیں چومنا چاٹنا حجر اسود کے سوا ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. آپ بتائیے وہاں نہیں چومیں گے تو جہاں آدمی رہتا ہے بحیثیت مسلمان وہاں کیسے چومے چاٹے گا اینٹ اور پتھر کی ڈھانچوں کو؟ یہ سبق ہے، یہ سبق ہے میرے بھائیوں. اور بھی بہت ساری باتیں ہم سیکھتے رہیں گے پوری زندگی کا. ہمارا یہ سفر ہے، سیکھنے سکھانے کا کبھی علم کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. بنیادی باتوں پر جتنی مطلب یہ مجلس چلی ہے اور جتنا آپ نے فیض حاصل کیا ہے، جو کچھ حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بنیاد پر کہ ہم یہاں شریک ہیں ذکر کی اور حج جیسے عظیم عبادت کی تربیت کی مجلس میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس مجلس کو مبارک فرمائے. رب العالمین ہم سب کے لیے بیٹھک سعادت کی اور مغفرت کی بیٹھک بنائے. رب العالمین پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سفر آسان ہو، حج مبرور حاصل ہو. اور آخری بات میں کہتا ہوں، آپ جا رہے ہیں حج کو،
آپ جا رہے ہیں حج کو، آپ سے درخواست ہے اپنی توحید کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، نبی کے طریقے پر سنت کی زندگی گزارنے کے لیے جیسے سبق ملتا ہے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کہ وہ صحیح اور سچے دین پر، خالص دین پر قائم رہیں۔ اور جو بھائی آپ سے درخواست کیے ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کریں۔ ہم اپنے لیے، سب کے لیے، اہلیان بھیمنڈی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی، ملک میں جو بڑے لوگ ایوانوں میں اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں آپ کہ اللہ انہیں ہدایت اور انصاف کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے، اور ملک جس سے ہم وابستہ ہیں، جو ہمارا محبوب اور جو ہمارا پیارا ملک ہے، اس پیارے ملک سے ہمارا لگاؤ کتنا گہرا ہے۔ یہ ملک جتنا ایمان، ہدایت اور امن و امان کا ہوگا اتنا ہی سارے ملک میں خوشحالی اور عافیت ہوگی۔ تو مقامات مقدسہ پر جا کر کے اس ملک کے امن و امان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو لوگ ملک میں نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، اور اگر وہ سرکشی پر آمادہ ہیں اور کچھ نہیں سمجھنے کو تیار ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ہم بہت سارے جذباتی باتوں میں پیچھے جاتے ہیں۔ وہ کیا جذباتی باتیں ہیں؟ ہم ان جذباتی باتوں میں پیچھے جاتے ہیں، آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ بات صحیح ہے، لیکن آپ وہی کریں گے جو آپ کی طاقت میں ہے، آپ وہی کریں گے جو آپ کی طاقت میں ہے۔ آپ اتنا ہی ہمدردی دکھائیے جتنا ہمدردی کی طاقت ہو، ظلم و جور کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ ایمان لیکن ساتھ میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، اپنے بندوں پر، ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہمارا رب دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس کے کمزور بندوں پر کیا ظلم و جور کرتے ہیں، اور اللہ کافی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ وہاں جب ہم سبق سیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا سبق ہے پورے حج کے واقعے سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تیری ہی عبادت کرتے رہیں، تیرے نبی کی سنت کے مطابق کرتے رہیں، اور اے اللہ جب بھی ہماری موت ہو تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔